الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل عليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم کل سے ہم نے جو گزشتہ روز گزر گیا ہے سورہ رات کی تلاوت شروع کی تھی، تو ابتدائی طور پہ میں نے عرض کر دی تھی کہ اس کا مرکزی مضمون وہی ہے جو سورہ رات کا ہے، سورہ انعام کا ہے، سورہ ہود کا ہے یا سورہ یوسف میں، کہ یہ مرکزی مضمون جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو، مکے کے رہنے والوں کو، جو مرکزی دنیا کا وہ شہر ہے، سب سے پہلا ببکۃ مبارک، سب سے اول اللہ کا گھر جو ہے ببکۃ مبارک، وہ مکہ کے اندر، اور وہ خانہ کعبہ بیت اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسماعیل علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی، اور آپ نے پھر 40 سال کی ایک زندگی جو ہے، جو نشیب و فراز انسان کے ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو میچورٹی، جس کو کہتے ہیں نا پختہ عمر عطا فرماتے ہیں، اور وہ پختگی جو ہے اس کے اندر پھر ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور معاملات کو سمجھنے کی اللہ استطاعت بھی زیادہ فرما دیتے ہیں، اور صبر اور تحمل اور بردباری کے لیے۔ تو یہ 40 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اہل قریش کے درمیان، مکہ کے دوسرے لوگوں کے درمیان، تجارت میں، رفاقت میں، شراکت میں، ہر چیز میں، معاشرت میں، معیشت میں آپ نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کی جو نقطہ ورم سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاند اشارہ میں۔ ایک روز جھلکنے والی ہے دنیا کے سب دروازوں میں، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب دینا ہوگا، اور یہاں جو زندگی بے شتر مرغ، جب بے شتر مہار جو بیل ہوتا ہے نا،
اس کی طرح زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور اس دوران یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو وہ پھر اعتراضات بھی تھے، تو اللہ نے ان کے اعتراضات کے اندر، یہ سورہ رات 2 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے اور اس کی ساری 43 آیتیں ہیں، 4 40 اور 3 43 آیتیں ہیں، اور یہ اتنی مدلل اس کے اندر اللہ نے گفتگو کی ہے کہ آپ خود پریشان ہوں گے کہ یہ اللہ اپنی توحید کو کیسے بیان فرماتے ہیں۔ تو کل ہم نے پہلی آیت پڑھ لی تھی جس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی چیز اترتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ اس لیے جو قرآن آپ کے اوپر اتارا جا رہا ہے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ اس کے اوپر اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اس سچ کے اوپر اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، بہک جاتے ہیں، جیسے بدکتے ہیں۔ آگے آپ 30ویں سپارے میں ایک صورت میں آتا ہے کہ جب اللہ ان کو بلاتے ہیں رسول اپنے دین کی طرف، تو وہ ایسے بدکتے ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں اور شیر کی آمد سے ڈر کے بھاگتے ہیں، حالانکہ ان کو خیر کی طرف بلایا گیا۔ تو یہاں بھی اللہ ہماری خیر خواہی فرماتے ہیں کہ کل قوم اور ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک ہادی مقرر، ایک نبی بھیجا تاکہ پھر حجت نہ باقی رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دربار کے اندر جب تک یہ کتاب موجود ہے اس وقت اللہ کی رسالت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہے، اور جب تک یہ کتاب ہے اس وقت تک اللہ اس زمین کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں بھیجنے والا، کیونکہ اس سے لوگ ابھی ہدایت پاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا تخمینہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے اگر بالکل ہی معاشرے میں لوگ ناپید ہو جائیں جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں اور جو فحائش اور منکرات کو پھیلانے والے وہ زیادہ ہو جائیں، تو پھر اللہ کی سنت الہی ہے کہ پھر وہ اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اوپر آپ امید لگا لیں، پکا یقین کر لیں کہ یہ کتاب قیامت تک موجود رہے گی۔ اب تو اتنی تفسیریں آ گئی ہیں بازار کے اندر کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ معرف القرآن ہے، ابن کثیر ہے، تدبر القرآن ہے، احسان قرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور بے شمار اور تفسیریں ہیں جس کا آپ نے نام نہیں سنا، لیکن اتنی پر مقصد پر مدلل ان کے اندر گفتگو ہے کہ بس آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ دین کو ثابت کرنے کی لوگوں نے کتنی محنتیں اور مشقتیں کی۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کا قاری بن جاتا ہے، جو اس کو بیان کرنے لگتا ہے وہ اس کا مفسر بن جاتا ہے، اور جو اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ذہانت بڑھا دیتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے اندر اللہ تعالیٰ بلوغت عطا فرماتا ہے، اس کو شرم و حیا اور حلال اور حرام کی تمیز جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، تاکہ بازار میں، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچے اور قریے میں جب یہ جائے تو کم از کم اس کو اتنا حیا ہو کہ یار میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں۔ اس لیے آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ قرآن کی مجلس کو روزانہ سنیں۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا، علیک من ربک الحق، یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے اور حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر سچائی کے ساتھ نازل کیا۔ اور میں نے کل ہی عرض کر دی تھی کہ بنیادی باتوں، 3 بنیادی باتیں اس کے اندر اللہ نے فرمائی، خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے، خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے۔ اس لیے زندگی کے بعد دوسری جو بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی، جو یہاں ظلم و ستم کرتے ہیں
بدماشی کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، یا جو شریف لوگ ہیں ان کو جزا اور سزا کا ایک دوسرا دن اللہ نے مقرر فرمایا۔ اور تیسری جو بات اللہ نے اس میں فرمائی تھی کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود نہیں پیش کر رہا، بلکہ میں اللہ کی طرف سے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، بغیر آپ دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ نے یہ 7 آسمان بنائے، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ یا کچی یا ٹوٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ٹیڑھ اور ٹوٹی ہوئی چیز ہوتی تو یہ چاند اور سورج جو ہیں ان کی روشنی زمین کے اوپر نہ ہوتی، جو ثابت کرتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے والا ایک ہی واحد اللہ کی اتھارٹی ہے۔ یہ توحید کے نغمے گاتے ہیں اور بار بار یہ بیان کرتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہماری روٹین بن جاتی ہے کہ صبح کا طلوع ہونا، رات کا آ جانا، پھر صبح کا طلوع ہونا، پھر رات کا آ جانا۔ یہ سال کے بعد ایک چکر سورج مکمل کرتا ہے اور چاند 1 مہینے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اور جو سورج میں نے کل آپ سے عرض کی تھی، اس جیسے 2 ارب اور سورج اسی گلیکسی کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ کی یہ سلطنت کتنی وسیع ہے اور کیسی جنتیں اللہ نے بنائی ہوگی جو آپ کو دینی ہے اللہ نے، اور سب ہم امید لگاتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت ضرور عطا فرمائے۔ تو کہا اللہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ نے یہ وسعت والے 7 آسمان بنائے بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ ملک میں بھی اس کا ذکر، سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر۔ آپ پڑھیں قرآن کو، ذرا آپ یقین جاتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو تنہائی میں پڑھیں گے نا تو آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، خون صاف ہوتا جائے گا، دماغ یکسو ہوتا جائے گا، اللہ کی خشیت دل کے اندر جاگزی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے اللہ کا خوف دل کے اندر اترتا ہے انسان کا جسم جو ہے وہ لچکدار بنتا جاتا ہے، پھر اللہ کے آگے جائیں اور گریہ کرتا ہے، اللہ میرے پچھلے معاف فرما دے اور آئندہ مجھے بچا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ثم استوی علی العرش، پھر وہ مرکز سلطنت کے تو اللہ جیسے سورہ رات میں بھی پڑھ لیا گیا کہ وہ پھر ایک جگہ مرکز کے اوپر عرش کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر کے بیٹھے، وسخر الشمس، اور اس نے سورج کو مسخر کر دیا ہے، والقمر کل یجری لاجل مسمى، بنا پابند کر دیا اللہ نے سورج اور چاند کو۔ مخاطب وہ قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی، اللہ کی منکر نہیں تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگ انہوں نے واسطے بنائے، اس لیے انہوں نے اللہ کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ جس نے چاند اور سورج کو یجری لاجل مسمى، ایک چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ سورہ رحمان ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شجر اور حجر اور چاند اور سورج سب سجدے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے فرمودات، یدبر الامر یفصل الآیات، اللہ ہی ہے سارے کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ رات اور دن کو طلوع کرنا ہمیں بچپن سے بڑا لڑکپن میں، لڑکپن سے جوانی میں، جوانی میں بڑھاپے میں، اور پھر اپنے پاس بلا لینا ایک وقت مقرر۔ کوئی جوانی میں گیا، کوئی بچپن میں گیا، کوئی پیدا ہوتے ہی گیا، یہ اللہ کا نظر۔ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ میں اٹھ کے باہر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں نا زاہد کو اپنی زہد و عبادت سے تھا غرور، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ یہ عبادت، یہ نیازیں اور یہ سجدے اور یہ روزے، یہ نمازیں، یہ بے نیاز ہے، اللہ سمد ہے۔ یہ تو ہماری آسانی کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم ایسے کرو،
اللہ نے فرمایا یہ ساری اللہ کی یفصل الآیات یدبر الامر، اس کا کام، اس کی تدبیریں ہیں، وہ نشانیاں کھول کھول بیان کر، یفصل الامر، کھول کھول کر وہ نشانیاں اپنی بیان کر رہا ہے۔ اور نشانیاں کون سی ہیں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اس لیے وہ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ ایک دن مقرر ہے، تمہیں علم ہو تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہو، اس لیے اللہ بار بار تمہیں متنبہ کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ پوری صورت جو ہے وہ ہلا ماری جائے گی زمین، اور پھر وہ حصل ما فی الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے راز باہر نکال دے، اور پھر حالات بیان دے مالہا، کہ وہ جو کچھ اس کے اوپر زمین کے اوپر گزرا ہوگا، جیسے قدم غصے سے رکھا ہوگا، جیسے قدم غرور سے رکھا ہوگا، تکبر سے چلے ہوگے، تب بھی زمین بیان کرے گی، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ناک، کان، سر، پوچھے گا انسان کہ تمہیں کیا ہو گیا آج میرے خلاف گواہی دے، وہ کہیں گے جس نے تمہیں پہلے گواہی دی تھی آج اللہ نے ہمیں وہ گواہی عطا کی۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کہا تھا نا ماں نے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، تو کہا اماں خلیفے کو پتہ چل گیا تو خلیفہ پھر سزا دے گا، اس وقت رات کی تنہائی میں خلیفہ کہاں دیکھ رہا؟ کہا کہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہی خاتون وہی بچی جس کی عبداللہ بن عمر کی بیوی بنی، اور اسی کی نسل سے پھر اور عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک خوف کسی کا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یہ زمین دیکھ رہی ہے، یہ فضائیں اور یہ روشنیاں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ناک، منہ، سر دیکھ رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی کے لیے کھڑے ہوگے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن گناہ گاروں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے ہے، فیوخذ یورف المجرمون بسیماہم، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، فیوخذ بالنواصی والاقدام، اور پھر ان کو چہروں کے یہ پیشانی کے بعد اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا۔ ہذہ جہنم یکذب بہا، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے، نافرمانی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ ہر چیز گواہ ہے، گواہ ہمارے ساتھ لگے۔ اب اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی۔ یہ زمین جو ہے حالانکہ یہ گول ہے لیکن اس کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، اور کیا کیا؟ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں راستے بھی بنا دیے، اور اس میں جو پہاڑ ہیں وہ جما دیے کہ لے کے تمہیں ڈلک نہ جائے۔ اب پہاڑوں کا بھی انسانوں کے ساتھ رشتہ ہے، نہروں کا بھی رشتہ ہے، فضاؤں اور ہواؤں کا بھی رشتہ ہے، یہ پھول پھل، یہ سارے، یہ پانی کا بہنا، یہ سارا انسانی زندگی کے ساتھ پہاڑوں کا اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ پہاڑ کس لیے جمائے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا اور زمین کو کیسے بار کیا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ پہنچا دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی حوالہ دار نہیں، ڈرے نا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، لیکن پہنچانے کی ذمہ داری مکمل کیجیے، اس میں کوئی تساہل نہیں قبول ہے، وہ پہنچا کے رہیں آپ۔ اور پھر آخری حج کے دن پوچھیں ان سے، پوچھا کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تو آگے سے آواز آئی بے شک اشہد، آپ گواہی دیتے۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اللہ کی طرف اٹھا کے کہا اللہ گواہ ہے نا، یہ سارا مجمع کہہ رہا ہے میں نے تیرا دین ان کو پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، جنہوں نے آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھی، جو اللہ معراج پہ لے گیا ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بیت اللہ سے راتوں رات مسجد حرام، اور جبریل نے بازو پکڑ کے آگے کھڑا کیا، تمام انبیاء کی امامت آپ نے کرائی کہ امام آنے والا، صفیں بن گئی ہیں، امام کا انتظار ہے، تو اسی وقت امام آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اور کوئی آگے نہیں گیا۔
وہاں اللہ کے جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر جو نشانیاں اللہ نے دکھائیں وہ پوری حدیثوں کے اندر بیان ہے، یہاں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ہے مکمل کر تو بالکل ثمرات، پہاڑ بھی جمائے، زمین کو بھی بنایا، نہریں اور ندیاں بھی بنائیں، تو بالکل ثمرات، اور تمام پھل پیدا کیے، وجعل فیہا زوجین اثنین، اور ان پھلوں میں دو دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ بنائے۔ ایک درخت میں ہی نر مادہ ہے اور کئی علیحدہ علیحدہ ہے، جیسے پپیتا لگا لیں آپ، اگر ساتھ پپیتی نہیں ہے تو پپیتا نہیں لگے گا۔ یہ اللہ کس نے نیگیٹو پازیٹو بجلی ہے، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات دن وہی دن